آپ نے کبھی سوچا امام حسن علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام کی 5-6 سال کی عمر تک کے واقعات تو ملتے ہیں، مگر اس کے بعد تاریخ میں ان کا ذکر تب ہوا جب ان کی شہادت ہوئی۔ کئی نامور اصحاب، حضرت سلمان فارسی کے جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر علم ثریا ستارے پر بھی ہو تو اہل فارس وہاں بھی پہنچ جائیں گے۔ حضرت ابو ذر کہ جن کو زمین پر سب سے سچا انسان قرار دیا، حضرت مقداد کہ جن کی جنت مشتاق ہے، حضرت ایوب انصاری جو کہ مدینہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے میزبان تھے، حضرت جابر بن عبداللہ انصاری جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر ان کی 5ویں نسل تک حیات رہے، حضرت عمار یاسر جن کی شان میں آیات نازل ہوئیں، حضرت بلال حبشی جو مؤذن رسول تھے۔ تاریخ ان سب کے بارے میں مکمل خاموش نظر آتی ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ جیسے وفات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد وہ سب اس دنیا سے غائب رہے اور بس وفات یا شہادت کے وقت تھوڑی دیر کے لیے دنیا میں آئے۔ آخر کہیں تو کچھ غلط ہوا ہے کہ ان شخصیات کا ذکر کرنا عیب سمجھا گیا۔ دوسری طرف وہ افراد جو حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے 1-2 سال قبل مسلمان ہوئے، ان کی سوانح عمری سے تاریخ بھری نظر آتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ایسا کیا ہوا کہ ان کی آل اور بہت سے اصحاب کو تاریخ نے مکمل نظر انداز کر دیا؟ کہاں کچھ غلط ہوا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ان کی آل کے کسی بھی فرد کی طبعی وفات نہ ہوئی؟ تمام قتل ہوئے اور قاتل بھی وہ جو ان کا کلمہ پڑھتے نہیں تھکتے تھے۔ آج 14 صدیاں بعد بھی ہم جانتے ہیں کہ حسن اور حسین علیہ السلام جنت کے سردار ہیں۔ ایسا کیا ہوا کہ جنت کے طلبگاروں نے جنت کے سرداروں کو انتہائی اذیت سے قتل کر دیا؟ مورخ نے آخر ان تمام بستیوں کو اتنا غیر اہم کیسے سمجھا کہ تاریخ اسلام میں ان کا حصہ ایک صحابی جتنا بھی نہ رکھا؟ کربلا اچانک نہیں ہوئی، ایک طویل نفرت تھی جو دلوں میں پنپ رہی تھی۔ جوں جوں وقت گزرتا گیا نفرت بڑھتی رہی اور ہر بستی کے بعد دوسری بستی پر ظلم زیادہ ہوتا ہوا نظر آیا۔ اتنی نفرت کہ اس مقدس گھرانے کی مطہرات پر بھی ظلم کرنے سے نہ چوکے۔ 6 ماہ کے بچے کا سر کاٹنا بھی ثواب سمجھا گیا، حالانکہ بدترین دشمن کے 6 ماہ کے بچے سے بھی کوئی دشمنی کا بدلہ لینے کا نہیں سوچتا۔ امت نے تو آل رسول پر ظلم کیا ہی تھا، مگر مورخین نے کہیں ان سے زیادہ ظلم کیا کہ جن کے فضائل تھے انہیں چھپایا، جبکہ ان کے دشمنوں کے فضائل سے کتابیں سیاہ تھیں۔ ابھی چند دن پہلے واقعہ مباہلہ کی یاد منائی گئی۔ اس واقعہ میں بنت قرآن 5 ذوات مقدسہ میدان میں توحید کے گواہ بن کر پیش ہوئے اور قرآن مجید نے انہیں صداقت کی سند عطا کی۔ واقعہ مناہلہ کے کچھ مدت بعد ان 5 بستیوں میں بزرگ ترین ہستی کا وصال ہوا۔ جنازے میں کتنے کلمہ گو تھے؟ پھر 75 دن بعد اس گھر کا دوسرا جنازہ رات کی تاریکی میں اٹھا اور چند مخلصین کی موجودگی میں بڑی خاموشی اور مظلومیت کے ساتھ دفن کر دیا گیا اور نشان قبر تک مٹا دیا گیا جو آج تک نہ مل سکا۔
پھر اس گھرانے کا تیسرا جنازہ 40 ہجری میں کوفہ سے آدھی رات کے وقت اٹھا اور پشت کوفہ ریت کے ٹیلوں کے درمیان خاموشی سے دفن کر دیا گیا اور مدتوں قبر کا نشان معلوم نہیں۔ پھر اسی جماعت کے چوتھے فرد کا جنازہ 50 ہجری میں شہر مدینہ سے اٹھا اور نانے کے مزار کی طرف چلا، مگر کچھ لوگ تیروں سے مسلح راستے میں حائل ہوئے کہ نواسے کو نانے کے پہلو میں دفن نہیں ہونے دیں گے۔ آخر وہ جنازہ بقیع کے عوامی قبرستان میں دفن کر دیا گیا۔ پھر 61 ہجری میں اصحاب مباہلہ کے آخری فرد کا جنازہ اٹھایا بھی نہ جا سکا، بلکہ جنازہ گھوڑوں کی ٹاپوں سے پامال کر دیا گیا۔ بحیثیت مسلمان کیا ہمیں یہ حق نہیں کہ کم از کم مورخ اسلام سے یہ تو پوچھیں کہ جن کی صداقت کا گواہ خود اللہ ہے اور وہ توحید خدا کے گواہ ہیں، امت رسول نے ان کے ساتھ یہ سلوک کیوں کیا؟ ہمارا یہ سوال امت مسلمہ پر قیامت تک قرض رہے گا، اور اگر اس دنیا میں اس سوال کا جواب نہ ملا تو میدان محشر میں عدالت خداوند تعالی میں ہم یہ سوال ضرور اٹھائیں گے۔